اب مسئلہ دیں یہ دیں ہے جواب. کہ ہم نے آپ کی عبارت پر کفر کا حکم آج سے کئی سال پہلے لگا دیا، جس کی وجہ سے آپ لوگ اسی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے نکلیں تو اس عبارت کو معنی کفری سے بچانا پڑے گا، نہ یہ کہ دوسری عبارتوں پر لڑائی کرنا شروع کر دیں گے ہم۔ یہاں مسئلہ خراب ہوتا ہے میرے محترم، یہاں مسئلہ خراب ہوتا ہے کہ آپ لوگ نا دوسری عبارات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بھائی وہ مدعا ہی نہیں ہے۔ ہو گئی بات پوری؟ نہیں، میری بات کہاں پوری ہوئی ہے؟ آپ اگر اس طریقے کریں پر چلیں گے تو پھر بات تو لمبی ہو جائے گی۔ بات کریں نا آپ، اگر آپ پوری میں پھر آپ آپ سے کہیں. یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا، اس بات پر میں اپنی بات ختم کروں گا اور آپ کو سننا چاہوں گا 2 منٹ، کہ بات چل رہی ہے آپ کی عبارت پر، ہماری عبارات پر بات نہیں چل رہی۔ جب ہماری عبارات پر آپ الزام لگائیں گے، دعویٰ کریں گے کہ ان عبارتوں میں یہ غلطیاں ہیں، تو ہم بالکل ثابت کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، جب آپ کی عبارت پر چل رہی ہے تو جواب یہ نہیں بنتا کہ آپ کی عبارت غلط ہے، جواب یہ بنتا ہے کہ محترم اس عبارت میں یہ معنی ہے، یہ تعویل قریب ہے، یہ تعویل بعید ہے، یہ تعویل فاسد نہیں ہے، لہذا یہ عبارت بے غبار ہے۔ یہ جواب بنتا ہے۔ آپ اس طرح کا جواب دیں جو اہل علم کے یہاں مقبول و منظور ہو۔ آپ دوسری عبارت پر جا کر طعن و تشنیع کریں گے تو پھر تیسری عبارت آئے گی، پھر چوتھی عبارت آئے گی، یہ سلسلہ الی غیر نہایہ چلا جائے گا۔ یہ تو اہل علم کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ کریں بات آپ؟ ہو گئی آپ کی بات پوری؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ جو آپ نے ابھی فرمائی نا، سن رہے ہیں اب میں کہ بولوں آپ گا تو آپ پھر وہ کہیں گے نا میں تو سن رہا ہوں نا آپ کو۔ دیکھو، آپ نے جو بات کہی کہ آپ اس کا معنی، میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ آپ کے جو بریلوی علماء ہیں ان کی طرف سے بتا دیتا ہوں۔ وہ جب اس بات کو مانتے ہیں کہ بھائی جو بات یا جو معنی اعلی حضرت نے ان باتوں کا لیا ہے یہ دیوبندیوں کا نہیں ہے، دیوبندی اہل سنت والجماعت ہیں، یار آپ پھر بتائیں کہ ہمارے نہیں بات. دیکھو، بولے آپ بولے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جواب دیں کہ ہمارا یہ معنی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں جواب آپ کے گھر سے دوں گا کہ آپ کے بڑے اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو معنی احمد رضا خان صاحب نے علماء دیوبند کی عبارت کا نکالا ہے وہ معنی نہیں ہے۔ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ہیں۔ جب اہل سنت والجماعت ہیں، اس کا معنی ہے کہ علماء دیوبند مسلمان ہیں۔ اب اگر آپ کہیں گے تو میں نام گنوا دیتا ہوں کہ کن کن آپ کے علماء نے جو ہے اس کی تردید کی ہے کہ بھائی جو معنی احمد رضا خان صاحب نے بیان کیا ہے وہ معنی اس کا نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ اور دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ نے اپنی عبارت کا جواب دینے کے بجائے ہماری عبارت لائی۔ میں نے جواب اس لیے دیا تھا، آپ کہہ رہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے تو اس کو نکال دیں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ جو عبارت یعنی جو معنی یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ بالکل بھی نہ عقیدہ ہے نہ یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب اگر آپ پوری عبارت پڑھیں اور اس میں اعتراض کریں کہ عبارت میں یہ اعتراض ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس کا میں بھی جواب دوں گا جب آپ پوری وہ عبارت پڑھیں گے۔ تو دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمارے نہیں بلکہ آپ کے گھر سے جواب آیا ہے کہ یہ عبارت کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے یہ مطلب یہ نہیں ہے، اور علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اگر انہی عبارت پہ بات کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری عبارت پہ بات آئے تو آ جائیں بالترتیب۔ میں نے پہلے کہا کہ ہم ترتیب کے ساتھ جو ہے بات کریں گے۔ پہلی جو حسام الحرمین میں عبارت لائی گئی ہے پہلے اس پہ بات ہوگی، پھر دوسری پہ، تو جہاں ہماری عبارت زیر باس آئیں گے وہاں آپ کی عبارت بھی زیر باس آئیں گے، تو دونوں پہ بات ہوگی نا۔ ہو گیا آپ کا جواب؟ ہاں، اب دیکھیے یہ ساری باتیں غیر مطلوب ہیں آپ کی۔ ہاں میری تو ہوں گی یار مطلب۔ اب مت بولو نا، اب تو آپ نے سوالات کیے، میں سنتا رہا، جواب دینے کی اب میری باری آئی ہے۔ جی جی، ہمارے علماء نے کیا کہا ہے، کس نے کہا ہے، یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ بھائی اس دور میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو پہلے عقیدہ اہل سنت پر تھے، ان کو ایرانی ریال ملے، ان کو سعودی ریال ملے، وہ بک گئے۔ پہلے وہ کچھ باتیں کرتے تھے، آج وہ باتیں کر رہے ہیں جو ان کی پہلی باتوں کے مخالف ہیں۔ لہذا ہمیں یہ دلیل دینا آپ کی کافی نہ ہوگی کہ فلاں آپ کے عالم نے اس عبارت کی یہ توجیہ پیش کی ہے۔ ہم کسی دوسرے سے نہیں توجیہ چاہتے۔ ہم جب آپ کے لکھنے والے زندہ تھے تو ان سے توجیہ مانگی، انہوں نے نہیں دی۔ اکابرین سے چلتے آ رہے ہیں، ان سے توجیہ مانگی، نہیں دی۔ آج ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ عالم ہیں،
آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، علم فقہ آپ نے پڑھا ہے، علم اصول آپ نے پڑھا ہے، اصول کے تحت آپ ہی اس عبارت کو بے غبار ثابت کر دیں، دوسرے کسی تیسرے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے نا کہ جب آپ دوسرے تیسرے کو لائیں گے تو پھر بات تو آگے الجھے گی نا، سلجھے گی نہیں۔ اگر آپ بات کو سلجھانا چاہتے ہیں تو آپ اس عبارت کی جو حفظ الایمان میں ہے، اور اشرف علی تھانوی صاحب کے یہ الفاظ ہیں، پوچھا گیا کہ زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے، تو کیا یہ عقیدہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے پہلے بہت پیچیدہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو محل نظر عبارت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و امر بلکہ ہر صبی یعنی بچہ اور مجنون یعنی پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس عبارت میں مطلب بالکل صاف واضح اوضح ہے کہ پیارے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو معاذ اللہ جانوروں جیسا کہا گیا ہے، اور اسی بات کو مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب نے بیان کیا کہ حضور کے علم کو جانوروں کی طرح کہا گیا، جانوروں کی طرح مانا گیا۔ تو بتائیے عقیدہ کفریہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ الگ سے کہہ دیں کہ کہا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بھائی عقیدہ نہیں ہے تو پھر یہاں لکھا کیوں؟ اب کہو گے لکھا ہے تو ایک منٹ کہو گے لکھا ہے تو آپ کے مولانا احمد رضا صاحب نے بھی لکھا ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے نا، انہوں نے ان پر تو آپ اپنی اس عبارت کو دفاع نہ کرنے کی وجہ سے ایک نیا الزام لگا رہے ہیں۔ دوسری عبارت کو لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہاں پر اپنی عبارت کو معنی کفری سے بچانے میں ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے آپ دوسری عبارت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسری عبارات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اگر مسئلے کو حل کرنا ہے تو آپ اس عبارت میں کوئی ایسی تعویل کریں کہ جو کہا گیا ایسا علم غیب یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم حاصل ہے، ایسا علم غیب تو زید و عمر الی آخری، اب یہ کلمات پڑھ رہے ہیں احقاق حق کے لیے، تو آپ سوچیں کہ ایسی بات کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ توہین ہے، گستاخی ہے، لیکن جب ایک آدمی گستاخی کر رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں گستاخ کہتے؟ جی میں آپ کو سننا چاہوں گا کہ آپ اس کی کوئی توجیہ پیش کریں، جو سوال آپ سے کیا گیا جواب دیں۔ میں نے سب سے پہلے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے، آپ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے یہاں جو مولانا تھانوی صاحب نے عبارت نقل کی ہے نا، تو اس عبارت کو جب آپ پڑھ رہے ہیں آپ مجھے خود بتائیں کہ مولانا تھانوی صاحب نے کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے تو لکھا ہے کہ پہلے تو یہ تخصیص کرنی ہوگی کہ آپ کی مراد علم غیب میں کون سا ہے۔ یعنی اب دیکھیں یہاں جو حضرت بات سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہر ایک شخص کو کوئی نہ کوئی بات جو ہوتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے، تو ہر ایک کو دوسرے سے ایک یعنی دو باتیں پتہ ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو دیکھو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چیز پتہ ہوتا ہے، تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نعوذ باللہ، کہاں یہاں یقین کے ساتھ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے یا جو نبی کو علم ہے وہ جانوروں جیسا، یہ بات تو نہیں ہے، یہ تو آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں نا کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ آپ یہی عبارت کسی جن دنیا داروں کی آپ بات کرتے ہیں اتحاد وغیرہ جن کے ہاں جاتے ہیں پروفیسر کالج کے یونیورسٹیز کے لوگ، ان لوگوں کے سامنے بات کر کے آپ یہ توجیہ پیش کر سکتے ہیں جب واضح طور پر اب دیکھیے الفاظ پر غور کیجئے، حکم الفاظ پر لگتا ہے، انسان جو منہ سے بولتا ہے جن الفاظ کو ادا کرتا ہے اس پر حکم لگتا ہے، دل میں کیا ہے اگر زندہ ہے مراد واضح کرے گا تو بچ سکتا ہے۔ لیکن اب آپ یہاں دیکھیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، کس کے بعض علوم غیبیہ کس کے؟ ایک منٹ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نا، پتہ ہے آپ لوگ تعویل جو پیش کرتے ہیں نا کہ نہیں جی مطلق علم غیب کو تشبیہ دی گئی ہے، کبھی کہتے ہیں یہاں جو ہے تشبیہ نہیں تمثیل ہے، وہ ہر جانب آپ پھنستے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جو آپ کو حاصل ہے
تو اس میں حضور کی کوئی تخصیص ہی نہیں ہے. ایسا علم جو حضور کو حاصل ہے ایسا کب آتا ہے؟ جیسے کے بعد ایسا آتا ہے نا، تو یہ پہلے جیسا حضور کو حاصل ہے ویسا. تو یہ جب یہاں لکھا ہوا ہے تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نہیں لکھا ہوا؟ کیا لکھا ہے آپ دوبارہ پڑھیں ذرا. آپ دیکھو لکھا ہے پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، یعنی حضور کو جو غیب حاصل ہے وہ کل ہے یا بعض. اب کہتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض علوم غیبیہ حاصل ہیں اگر وہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید، عمر، بکر، ہر سبھی، مجنون، پاگل، جمیع حیوانات، بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. تو بتاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے بعض علوم غیبیہ، اس میں آپ کہہ رہے ہو ایسا علم غیب تو جانوروں کو بھی حاصل ہے. یہ صاف لفظوں میں لکھا ہوا آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں کیا؟ آپ دیکھیں حضرت سنیں تو صحیح. حضرت تو دیکھو حضرت بتا رہے ہیں کہ یعنی اگر کوئی کہے گا کہ بعض، حضرت تو بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو بہت وسیع ہے. حضرت تو اس میں تردید کر رہے ہیں نا، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ تعصب کے اینک تردید دیکھیں حضرت اس میں کیا فرما رہے ہیں. اب دوسری بات دیکھیں میری بات سنیں. آپ نے اینک نہیں ہے، علم کی اینک ہے، حقیقت کی اینک ہے. کہاں ہے علم کی اینک؟ ایسا کب آتا ہے یہ بتاؤ، ایسا کب آتا ہے؟ میں بتاؤں نا کب آتا ہے. بتاؤ. اگر بقول آپ کہتے ہیں کہ عبارت کے الفاظ دیکھے جائیں گے، اس کی نیت اور اس کا معنی نہیں دیکھا جائے گا، یہی مسئلہ ہے نا آپ نے ابھی بتایا اپنی بات میں. واضح ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ جو احمد رضا خان صاحب عبارت لائے ہیں ناکام ہوئے نا. حضرت ناکام کیسے ہوئے ناکام. اس عبارت کا دفاع کرو، اس عبارت کا دفاع کرو، دوسری عبارتوں کی طرف نہیں جاؤ. اس عبارت کا دفاع اسی عبارت میں ہے. آپ لوگ پتہ ہے انتشار، آپ کے بڑے بھی یہی کرتے آ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی یہی کرتے آ رہے ہو. آپ کے بڑے کر رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں کرتے ہو یہاں. سن لو ایک منٹ میری بات سنو. اب آپ جو ہے پہلے میری بات سنیں کر رہے ہیں اسی بات کی بار بار تکرار کر رہے ہیں جس بات کی ابھی اس بات کو مان کر کی تو آپ اس عبارت کی طرف آئے، پھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ ابھی آپ نے ہماری اس بات کو مانا ہے کہ بھیا اگر حل چاہتے ہو تو اس عبارت پر کلام کرو نا جو زیر بحث ہے. دوسری عبارتوں کو بیچ میں لانا یہ ناکامی کی دلیل ہے، یہ کوئی جواب ہی نہیں بنتا ہے. آپ نے 1 منٹ آپ نے علم مناظرہ پڑھا ہے؟ اصول کلام آپ نے پڑھے ہیں؟ گفتگو کے آداب آپ نے پڑھے ہیں؟ سنو میری بات تو سنو نا. میں سن رہا ہوں، جو سوال کر رہا ہوں ان کا جواب دو. میں یہ بات ہوئی، آپ میرے سوال کا جواب، میں نے جتنے سوال کیے کبھی آپ نے جواب نہیں دیے. کس کا جی دیا؟ اللہ اکبر یار، کتنے بڑے جھوٹے آدمی ہو آپ. آپ نے جو سوال کیا میں نے جواب دیا. میں نے وہی جو میں نے جو اعتراض کیا تھا نا، میں نے جو آپ سے بات کہی تھی کہ آپ نے کہا کہ عبارت جو ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ سب سے پہلے جب آپ عبارت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی عبارت کا یہ مطلب بنتا ہے، یہ معنی بنتا ہے، ہم انکار کرتے ہیں. دوسرے جب یہ اس عبارت پہ جب آپ کا انکار تعویل فاسد ہے، تعویل قریب نہیں ہے، تعویل بعید نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عبارت کی تعویل کون سی مسموع ہوتی ہے. میری بات تو سنیں نا. آپ سنیں کیا؟ آپ غلط طریقے کی طرف جا رہے ہیں. میری بات سنیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا کہ پھر اگر یہی بات ہے تو جو احمد رضا خان صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے، میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں نا اس عبارت کو تم لے کے آؤ بعد میں، لے کے آگے نا کریں گے. مگر اس عبارت جو یہ عبارت ہے اس کا دفاع کرنے میں جب آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اس عبارت کی طرف جا رہے ہیں. یہاں کفر صریح ہے، یہاں کفر صریح ہے. تو جب کفر صریح ہے اس کو نہ بچانے کی وجہ سے آپ الزامات تو لگائیں گے نا. یہ کفر صریح ہے جو جہاں وہ لکھا ہے وہ کفر صریح نہیں ہے، وہ کہ ایمان ہے. وہاں تب بات کرنا جب یہاں پہ پہلے یہاں پہ مان لو تب مسئلہ حل. وہاں مسئلہ حل ہوگا تو یہ عبارت خود بخود حل ہو جائے گی. نہیں اچھا یہ بات سنو، حل کریں بات یہ سنو. آپ تو یہ بات کرنے آئے تھے نا کہ مولانا فاروق صاحب نے جو کہا ہے وہ جھوٹ کا ہے. تو جب یہ کتاب میں یہاں لکھا ہوا ہے تو سچ ہے کہ نہیں ہے یہ بتاؤ. کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ تو مان رہے نا یہاں لکھا ہوا ہے تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے یہ حفظ الایمان تمہارے سامنے ہے، کھولو ذرا. اس دن کہہ رہے تھے وہ جو آپ کا مولوی صاحب کہہ رہا تھا ہم نے پڑھا. کہاں لکھا ہے حفظ الایمان صفحہ نمبر 13 پہ دیکھو کیا لکھا ہے. ہاں جو باتیں انہوں نے لکھی ہے مینوان، کیا وہی باتیں ہیں یہ جو فاروق صاحب نے کہی ہیں؟
انہوں نے کیا یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ میں من و عن پڑھنے جا رہا ہوں؟ بھائی الفاظ ادا کرنے پھر وہ جھوٹ بول رہے تھے وہاں، تو کیوں پوری جھوٹ عبارت بول پڑھو رہے نا تھے؟ وہ آگے سچ سے. بول رہے تھے، انہوں نے مفہوم اور نہیں نتیجے بولا کو ایسا بیان تو. کیا ہے، انہوں نے مفہوم اور نتیجے کو بیان کیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ میں حفظ الایمان کی لفظ بلفظ من و عن عبارت پڑھنے جا رہا ہوں پھر نہ پڑھتے تو آپ کہہ سکتے تھے جھوٹ ہے، خلاف واقع بات کو جھوٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا جو آپ کہیں کہ وہی الفاظ، یہ تو بے وقوفی ہے۔ ایک آدمی ایک بات کا مفہوم اور نتیجہ بیان اچھا کر رہا ہے اور آپ اس کے لفظ بلفظ ڈھونڈنے کے تلاش میں۔ انہوں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں حفظ الایمان کی عبارت لفظ بلفظ پڑھنے جا رہا ہوں جو آپ کہیں گے کہ ایسا لکھا ہوا ہے۔ جو اس عبارت ہم کا وہی مفہوم ہے، جو اس عبارت کا کس نے نتیجہ کہا ہے، وہی تو انہوں نے مفہوم کون لکھا پڑھا ہے؟ ہے۔ کون مفہوم بیان کر رہا ہے؟ یہ مفہوم اپنی طرف سے تم لوگ بیان کر رہے اپنی ہیں نا. طرف سے نہیں، یہی کہاں عبارت سے لکھا ہوا ہے؟ واضح ہے۔ نہیں ہے واضح، کہاں ہے واضح؟ 1 منٹ، تم دجل سے اگر اس تم عبارت دجل کا سے کوئی کام اور لیتے مفہوم ہو. ہے، سنو پہلے میری بات، اگر اس عبارت کا کوئی اور مفہوم ہے تو کیوں نہیں آپ لوگ بیان کر رہے ہو؟ خالی بھائی جان چھڑانے کے لیے۔ نہیں جب خانوی کہہ صاحب دیا نے جب بعد میں کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے، فلاں کب صاحب نے فلاں عبارت میں یہ کہا، فلاں صاحب نے یہ جواب دیا، المحنت آپ کے علماء نے یہ جواب المحنت دیا، کب لکھی یہ گئی؟ ادھر ادھر کیوں ٹہل المحنت رہے ہو؟ کب لکھی عبارت گئی؟ کا جواب دو نا۔ المحنت کب لکھی گئی؟ آپ نے پڑھی ہے؟ 26 المحنت سوالوں کو کا ہم جو نے لفظ بلفظ پڑھا ہے اور آپ کی تو اس میں خیانتوں کو بھی پڑھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ المحنت میں آپ نے اس عبارت کو کیسے پیش کیا؟ ذرا وہ عربی کے الفاظ پڑھنا تو۔ آپ ایک میری بات سنیں کہ آپ نے اب دیکھو المحنت کو المحنت پڑھا کی ہے. طرف جب آؤ گے نا مولانا میرے بھائی، جب سنو ہم نے میں اپنے عقیدے واضح کر دیے ہیں کہ ہمارا ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے جو تم مطلب نکالتے ہو، میں کہتا ہوں اگر یہ مسئلہ ہے تم پہلے اپنی جو احمد رضا خان نے اچھا دیکھو، عبارت لکھی ہے اس کے اب بعد میری نہیں ایک میری بات بات سنیں. سننا، میری ایک بات میں نہیں سننا۔ سنتا، میری بات سنیں، پہلے میری بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ پہلے جو آپ احمد رضا ناکام خان ہو صاحب گئے نے عبارت، مولانا فاروق صاحب نے جو کچھ کہا ہے سچ نہیں کہا ہے۔ غلط آپ کہا ہے. لوگ کہاں سچ کہا ہے؟ کہاں کہاں سچ کہا ہے؟ یہ کتاب میں کہاں واضح سچ کہا لکھا ہے؟ ہوا ہے جو انہوں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ لفظ جو بلفظ لکھا سے ہوا لکھا ہے ہے، ہم کہہ رہے بھائی جو لکھا ہے ایسا علم غیب تو زید و بکر عمر کو بھی حاصل ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ مراد ہیں ویسا یہ لکھا ہے، واضح طور پر لکھا ہے، اور کیا چاہیے؟ او بھائی عبارت کو کیوں آپ کر کون رہے سی ہیں؟ دلیل آپ ہوتے ہو؟ عبارت کا عبارت پڑھ کے وہی من اپنی طرف سے کیوں کرتے ہیں؟ مفہوم ہے، اس کے علاوہ اگر عبارت کوئی پڑھ اور، کے سنو نا ایک منٹ، اگر اس کے عبارت علاوہ پڑھ کوئی کے اور اپنی مطلب طرف اور سے منع مفہوم نہیں ہے ہوگا. تو وہ بیان کرو نا، ادھر ادھر کیوں کر بھاگ دیا رہے ہو؟ المحنت کی طرف بھاگنے تو لگ گئے۔ اب تو ہم نے یہ تو اس لیے المحنت میں آپ اب لوگوں تو کی ہم نے منافقت ہے، زبان سے کچھ بیان نہیں کرتے ہو، تم المحنت میں منافقت کچھ تم کرتے لکھا ہو. ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، احمد رضا خان صاحب نے جو لکھا ہے اسی کا جواب ہے اس میں. آپ اس عبارت کا جواب دیں، میں دیتا ہوں آگے، آپ دے دیں جواب اس کا، کیونکہ اعتراض تم نے کیا ہے نا. پہلی بات اس عبارت کا جواب دینا اس آپ کا کے اسی ذمہ میں ہے، ہے. جب آپ تک آپ اس عبارت کا اسی جواب میں نہیں ہے، دیں گے ہم دوسری عبارتوں کا جواب کیوں کر دیں؟ اسی میں ہے، آپ دے دیں آپ جواب اس لوگوں کا نے اسی دیکھو عبارت میں. نہیں یہ آپ کر رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کس کو عبارت میں ہے؟ اگر کس ترتیب کس وار عبارت بات میں؟ میری بات سنیں. تو میں نے ترتیب تو یہ حفظ میری الایمان کی بات تو عبارت سے، سنیں نا. حفظ الایمان کی عبارت تو انہوں نے پیش کی نا کہ بھئی جو لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانوروں کی طرح ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد، تو بات تو وہی کی کہاں ہوئی لکھا ہے۔ ہے جانوروں کی طرح ہے حضور کا علم؟ استغفر اللہ. آپ اپنی بلکہ طرف سے کہہ رہے جمیع ہیں وہاں حیوانات تو و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، اس وہاں کا کیا لکھا مطلب ہے. ہے؟ سمجھے اس کو کیا لکھے ہیں سنو، آپ؟ تو ایک دم اس عبارت الزام کا پہ الزام ترجمہ لگائے کرو، جا رہے ہیں ایک آپ. منٹ، اس کا مفہوم بیان کرو، اس عبارت کا مفہوم بیان کرو۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی بچہ و مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ ایسا علم، کیسا علم، کیسا علم حاصل ہے؟ سنو میں بتاتا ہوں کیسا علم. ہاں سنو نا میری بات. یہاں پہلے ہی بات لکھی گئی ہے کہ اگر بعض سے حضرت خود فرما رہے ہیں، اگر بعض کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کہہ رہے ہو بعض چیزیں ہیں تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چیز معلوم ہوتی ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بلکہ حضور کی توہین ہے. تو یہاں تو سیدھی سی بات لکھی ہوئی ہے نا. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہاں لکھی ہے کہ اگر بعض چیزیں ہر ایک کو دوسرے کو بعض ایک دو توہین ہے چیزیں. اس کا مطلب کل حاصل ہے؟ جی بعض توہین ہے اس کا مطلب کل حاصل ہے؟ نہیں لو پھنس یہاں گئے حضرت جو نہیں حضرت صاحب، پھنس نہیں گے. میری آپ بات نے تو سنیں لفظ ایک پہلے. استعمال میری کیا تھا بات جس سنیں. کی وجہ سے میں استعمال کر رہا ہوں، آپ حضرت نیچے آ تو جا رہے ہو، حضور صلی ذرا اللہ علیہ عبارت کو وسلم لگاتار پڑھتے جاؤ آگے. حضرت حضور کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ بعض مراد ہیں، حضرت تو پوچھ رہے ہیں نا سائل سے کہ تمہاری مراد اس میں کیا ہے. حضرت تو پوچھ رہے ہیں. اب حضرت خود سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اگر کس کو تم حاصل ہوں گے، وہ بات کس کو حاصل نہیں ہیں؟
حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں اگر ہر ایک آدمی کو دوسری بات پتہ ہوتی ہے، ایک دو بات ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے، اگر ہم ان چیزوں کے ساتھ جوڑیں گے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا غیب ہے، یہ تو حضور کی توہین ہے کہ حضور کے پاس صرف یہ اتنا لفظ کہاں علم ہے. لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں، حضور کی توہین ہے؟ جی لفظ جو آپ ادا کر رہے ہو یہ کہاں لکھے ہیں کہ حضور کی توہین ہے؟ اسی عبارت میں تو ہے، کہاں ہے؟ اسی پڑھو، عبارت میں تو لفظ ہے. پڑھو، جب لفظ پڑھو نا. یہ کہہ دیا کہ اگر بعض مراد ہے، اگر بعض مراد لیتے ہیں تو بعض جو اسی میں تو ہے، لیکن آپ تعصب کی اینک لگا کے کر رہے ہیں نا، آپ تو مانا بھائی اپنی کیا طرف سے ہے بیان کر وہ رہے تو پڑھو نا، ہیں. آگے نہیں، تعصب کی اینت کو چھوڑو یار، آگے پڑھو نا دو لفظ. میں تو پڑھ رہا ہوں نا. آپ نے کہا تھا اس کا معنی، میں تو وہی بتا رہا ہوں نا اس کا معنی کیا بنتا ہے. میں معنی بتا رہا ہوں، آپ نے کہا کہ اس کا کیا معنی عبارت پڑھ بنتا کے ہے. معنی میں بتاؤ نا، عبارت پڑھ کے معنی بتاؤ، پتہ چلے کہ جو معنی بتا رہے میں وہ عبارت کہتا سے ہوں پتہ اس چل رہا ہے. عبارت کا جو معنی آپ سمجھے ہیں وہ معنی نہیں ہے، معنی میں وہ ہے نے جو ہم آپ کو بیان کر رہے عبارت ہیں. پڑھ کے اس کا معنی نہیں آپ کے معنی سامنے اچھا، رکھا جو حق ہے. آپ عبارت پڑھ کے اس کا معنی بیان کرو. میں نے عبارت سے جو آپ نے کہا آپ عبارت پڑھیں گے تو معنی وہ نہیں ہوگا جو آپ معنی لیں گے. ہم آج تک جو لڑائی چلی اور آ رہی ہے آپ وہ لڑائی عبارت کو اسی پڑھو بات پہ نا. ہے. میری بات سنیں تو صحیح پہلے. میں کہتا ہوں کہ آج تک لڑائی صرف اس بات پہ ہے کہ آپ عبارت پڑھتے ہیں، معنی اپنی طرف سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی عبارت پڑھو، معنی یہ لو جو حضرت نے خود المحند میں بھی ہمارا جو عقیدہ واضح ہوا ہے وہ عقیدہ ہے، ہم اسی عقیدے پہ ہیں. لیکن عبارت کا ایک معنی وہ جو آپ لیتے ہیں، اگر یہی بات مسئلہ ہے تو یہ ہے وہ آپ عبارت عبارت پڑھیں. کو نہیں پڑھ رہے ہیں. نہیں آپ عبارت میں اچھا، جو پڑھتے ہیں وہ میری اور جو مطلب آپ بیان کرتے ہیں وہ نہیں مطلب فاسد ہے. ہم جو کیوں ہے مطلب فاسد؟ بیان کرتے ہم ہیں وہی مطلب حق فاسد ہے اس لیے کہ اچھا ہم اس نہیں نہیں عبارت سے اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہوتا تو کس ہم کو کیا کوئی ضرورت ہے ایسی پوری دنیا کو یہ سب کہنے کی؟ اچھا، جو آپ کے بڑوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے انہوں نے کس وجہ سے کیا ہے؟ بڑوں نے کیا بیان کیا ہے وہ ابھی محل نظر ہی نہیں ہے. اب میں آپ کیوں سے کہہ رہا ہوں اس نظر؟ عبارت کو پڑھو اور اس کا مطلب بیان کرو. پہلے عبارت کو پڑھو تب نا. آپ ڈر رہے ہو، عبارت ہی نہیں پڑھ رہے ہو. بابا آپ نے جو کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے اچھا نا یہ حضرت بتاؤ، خان میں نے آپ عبارت پھر ایک منٹ، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس ہے یہاں سے لے کر کے دوسرے شخص سے مخفی ہے تک پڑھی ہے عبارت. آپ اتنی عبارت کو پڑھو اور اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دو، مفہوم بیان دیکھو کرو. اس وقت میرے سامنے وہ کتاب حفظ الایمان نہیں ہے. واٹس کتاب ایپ میرے چلتا ہے سامنے اس نمبر پر؟ ابھی بھیجوں؟ جی کیوں نہیں کتابیں پاس میں رکھتے ہو؟ اس نمبر پہ اس نمبر پہ آپ کو واٹس ایپ ہے؟ ابھی کہہ رہے تھے شروع میں دیکھو جھوٹ، دیکھو آپ کا پکڑا گیا جھوٹ. شروع میں نے پوچھا تھا کہ نمبر آپ کا ہے تو آپ کہہ رہے تھے جی میرا ہے، اور آپ دوسرے آدمی کو آپ پوچھ رہے ہو کہ نمبر اس نمبر پہ واٹس ایپ ہے. بابا میری بات یار جھوٹ خود بولتے ہو، الزام لگاتے اہل سنت کے علماء پر. استغفر اللہ استغفر اللہ. سب آپ ریکارڈ لوگوں ہو کی رہا ہے، کمی یہی ہے. ہم سب ریکارڈ ہو رہا ہے. میرے پاس بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ایسی مسئلہ تو نہیں ہے. آپ نے میں شروع میں کہتا نہیں ہوں بولا تھا کہ یہ نمبر میرا ہی ہے؟ ہے نا میرا نمبر ہے. تو میں نے ابھی کبھی کیوں پوچھ انکار رہے کیا ہو میرا کس پہ نمبر؟ واٹس ایپ چل رہا ہے؟ بھائی دیکھیں واٹس ایپ دوسرے نمبر پہ چلتا ہے. ٹھیک، ہاں تو میں دوسرے اس کو لیے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر تمہارا نمبر ہے تو تمہیں پتا ہونا چاہیے نا. بابا میری بات تو سنیں. میں کہتا ہوں کہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں عبارت سے، وہ عبارت کا بالکل مطلب نہیں ہے. مطلب عبارت کا یہی ہے جو ہم نے بیان کیا. اس کے نہیں علاوہ ہے وہ دیکھو مطلب محترم، بات کیا کرنا ہے میں مطلب؟ آپ سے اصولاً بات کر رہا ہوں. آپ تو میں عبارت کو پڑھ لو ایک مرتبہ. سنو، میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ نمبر دو، میں اس پر سینڈ کر رہا ہوں ابھی چلتے ہوئے. اس سے بات کٹنا نہیں، حل نکلے گا انشاءاللہ تعالی. آج میں آپ کو یہ بھیج رہا ہوں، یا آپ جو ہے گوگل کر لو حفظ الایمان کی متنازع عبارت، وہاں پہ آپ کو یہ عبارت مل جائے گی. آپ اس عبارت کو پڑھیں ایک مرتبہ محترم. پھر آپ جو اس کی تعویل پیش کر رہے ہیں تھوڑا سا تعویل کی تعریف کر کے اور ساتھ میں قریب اور بعید کی بھی تعریف کر کے آپ تعویل پیش کرو. دیکھو آپ بھی سمجھ جاؤ گے کہ یہ تعویل جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ نہیں بنتی. سمجھ رہے ہیں؟ ہوگی بات آپ کی پوری. ہاں ہوئی تو تبھی تو رکا ہوں. میں نے یہی بات آپ سے کی ہے کہ آپ جس عبارت کو لے رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو معنی ہم سمجھے ہیں یہی معنی صحیح ہے اور یہی معنی اس کا بنتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں اس عبارت سے یہی معنی پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. جو آپ بیان کرتے ہو وہ معنی فاسد ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں لیکن اصول کے تحت کہہ رہا ہوں نا. یہاں کون سا اصول؟ یہاں اصول ہے موجود چند الفاظ، بریلویوں کا یہاں اصول ہے. موجود الفاظ چند بریلویوں کا اصول ہے، حتیٰ کہ چند بریلویوں کے بریلویوں درجن سے زیادہ. بات یہ ہے یہ چند وند ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. نہیں ضرورت آپ کیوں ایز نہیں اے ہے؟ عالم، ضرورت کیوں میں نہیں ہے؟ ایز اے عالم بات کر رہا ہوں، میں ایک ذمہ دار بات کر رہا ہوں. آپ اپنی میں بھی ذمہ داری پر بات کر رہے ہیں تو آپ بتائیں. اس میں صاف لکھا اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو
किस किस को आगे हासिल लिखा है, तो जो लिखा है तो वही इसका मफहूम और नतीजा जब बयान किया जाएगा तो उसको झूठ बोलोगे आप। नतीजा आप अपनी तरफ से निकाल रहे हैं ना, अपनी नतीजा तरफ किसकी नहीं, तरफ से इसके निकाल रहे अलावा हैं, या और नतीजा क्या जो नतीजा निकल रहा है भाई? यहाँ अच्छा हैवानात, जमी वही हैवानात तो और मैं बहाइम का क्या मतलब है? वही मैं ऐसा रोना रो इल्म रहा हूँ एक गैब घंटे, जमी वही मैं कह हैवानात रहा और हूँ। बहाइम को भी हासिल है, इससे क्या मतलब है? आप ये एक बताओ, बात सुने, आप ये बताओ, हुजूर नहीं नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है? हम्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है? नहीं है, नहीं है। नहीं, तो कौन सा नहीं है? मैं कह रहा हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कौन भी सा कुछ नहीं कहते है? हैं, देखो मेरी बात सुने ना पहले, हुजूर वमा अकरम सल हाँ कौन सा नहीं क्या, इल्म गैब बताओ ना, नहीं कौन आप सा इल्म पढ़ने, गैब आप नहीं बार है? आप आयत पढ़ने लगे थे, पढ़ो। मैं नहीं, पहले आप उस सवाल का नहीं जवाब नहीं, दे, कौन सा इल्म गैब नहीं है? मैं कहता हूँ इल्म गैब नहीं है, कुरान कहता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है। कौन सा इल्म गैब? इल्म गैब की किस्में हैं। मैं वही कह दिया ना कि नबी अकरम तो फिर सल्लल्लाहु, यहाँ, अच्छा हाँ हाँ अच्छा पढ़े नहीं आप है, ठीक है, चलो आप जो ये कह हम्म रहे हैं अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर हम्म, की क्या तखसीस है? आप कह रहे थे बाज उलूम गैबिया मुराद नहीं, बल्कि अभी आप पहले ना कुछ और क्या, मुराद ले रहे थे, वो भी रिकॉर्ड है, वो जब सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि आप कैसे आपकी उसमें तजाद है। अभी कह रहे हो उलूम गैबिया नहीं है, और थोड़ी देर पहले मान भी चुके हो कि अल्लाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत इल्म गैब है, अभी आप पहले मान भी चुके हो। इल्म गैब नहीं, मैंने कहा इल्म है, इल्म कहा है वो मैंने, अल्फाज इल्म। मौजूद हैं। अच्छा ये बताओ, अगर बाज उलूम गैबिया नहीं है हुजूर को तो फिर क्या है, फिर क्या हासिल है? मेरी बात सुने, हजरत थानवी यही बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम लेते हो बाज, अब एक चीज वो है कि जो बताई जाती है, यानी अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बातें बताई है, हाँ, तो इसी तरीके से हर एक आदमी को कोई बात ऐसी है जिसको हम गैब कहेंगे, जो किसी से हमने नहीं, मानो कि किसी न किसी तरीके से हमें मालूम चल गई, हम्म। तो यही हजरत थानवी बताना चाह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप तो कुरान की आयत आगे पढ़ने इतना बताना चाह रहे, कहाँ इतना सवाल हुआ था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है? जैद कहता है कि हासिल है, बकर कहता है आगे हासिल पढ़ा नहीं आपने है। पूरा, तो इसका पूरा जवाब देना चाहिए था ना, ये आगे क्या गुल खिला दिए कि ऐसा इल्म गैब तो जानवरों को भी हासिल है। तो बाज चीजें लिखी है ना, बाज का मतलब आप कैसे उसको यकीनी तौर पे, हजरत ने क्या बात कही है, मैं हजरत वही तो कह यहाँ रहा हूँ नबी ना, अकरम हजरत सल्लल्लाहु ने अलैहि वसल्म की जो शान कहा बयान कर है रहे हैं कि आप भाई ऊपर जो से तुम, थोड़ा सा हजरत तो ये, फिर ये कैसे लेकर के यहाँ तक इबारत पढ़ दो ना, ताकि आपको समझ में आए। जब वो अल्फाज आप पैदा करेंगे ना, तो जो माना हम बयान कर रहे हैं वो आपको जहन में भी आएगा। आप उस इबारत को नहीं पढ़ रहे हैं कि माना जहन में आ जाएगा, तो आपको कबूल हक करना पड़ेगा। कबूल हक हमने किया हुआ है, लेकिन नहीं मसला किया ना यही है ना, यार। आप हरदर्मी कर रहे हैं ना। हाय देखो अल्फाज आप आपकी या अल्फाज हैं, हालांकि हम हरदर्मी नहीं कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि इबारत पढ़ो। ये हर जी शऊर इस बात को समझेगा कि जब कहा जा रहा है कि भाई आप अपनी इबारत का मफहूम जो बयान अच्छा कर रहे हैं, एक मरतबा इबारत पढ़ के मफहूम बयान करो। अच्छा, हम एक जो बात, मफहूम बयान कर रहे हैं वो इबारत पढ़ के मफहूम बयान कर रहे हैं, आप वो तो पढ़ के यहाँ नहीं भी कर रहे हो, तो अच्छा, फिर आप एक, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप कह रहे हैं इबारत पढ़ के मफहूम, वही जो इबारत से साबित होगा वही मफहूम माना जाएगा और कोई मफहूम नहीं लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो तो तावील ये आप किसी दूसरी इबारत भी पढ़े ना, कायदा कि है ना यही कि मैं किसी इबारत की तावील होगी पढ़े ना, तो वो तावील तावील करीब होगी या बईद होगी या फासिद आप होगी। करें ना तो आप फिर जो पढ़े बयान ना, करते हैं वो मसला। फासिद है, तो अच्छा एक कहाँ से बात, मुराद होगी? अच्छा मेरी बात सुने, आप अहमद रजा खान की जो गए ना, फतावा रिजविया में जो पहले इबारत यहाँ लिखी हुई है, इकरार नहीं करो नहीं फिर हम उधर वही, जवाब देंगे। यहाँ नहीं 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 इकरार नहीं करो वो कि माने मैंने कितनी मैंने दे है। दिया, मैंने ये जवाब दे दिया, आप उसका आप जवाब दें। नहीं 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 दो मर्तबा मान करके मेरी नहीं बात नहीं को इधर आए, अब तीसरी मर्तबा आप उधर भाग रहे हैं, तो ये नहीं आपकी नहीं नहीं शिकस्त नहीं, हो जाएगी, बात खत्म। मैं आया हूँ इसीलिए बात करने के लिए, आप आप कह इसलिए रहे नहीं थे, आए, आपने ये नहीं 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 कहा नहीं, था। आप हम लोगों ने ये पोस्ट किया था ना कि भाई जिस किसी को हम्म, ये हो के हालिया इंतशार पर अगर बात करना चाहे तो करें। हालिया इंतशार तो इस पर शुरू हुआ है ना, इस इबारत पर। आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? मैं हालिया वही कह इंतशार तो इस इबारत के माने को खत्म करके होगा ना, वो मतलब मफहूम बयान करो ना, तो पता चलेगा। मैं जो अभी तक मतलब मफहूम बयान कर रहा था, आप, मैंने जो आप मतलब और इबारत मफहूम ही नहीं बयान पढ़ कर, रहे हो तो मतलब मफहूम बयान करने से कहाँ निकलेगा? इबारत पढ़ करके मतलब मफहूम बयान किया जाएगा ना, तब पता चलेगा ना। वो मैंने तो तो तावील आपको ये फासिद आप कर रहे हैं, कह रहे हैं वो ये नहीं बताना चाहते। ये तो आपके अल्फाज है ना। अशरफ अली थानवी साहब तो कह रहे हैं कि भाई अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है, ऐसा इल्म गैब तो जानवरों को भी। और आप लोग अभी आप कह रहे हैं कि आप बाज उलूम गैबिया हुजूर को इल्म गैब नहीं है, जबकि आप लोगों से जब पूछा जाए ना उस मुद्दे पर ला इल्म गैब है या नहीं, तो वहां बाज मानते हैं, कुल नहीं मानते हैं।
وہاں بعض آپ مان لیتے ہیں بھائی اتنے ہی ہیں جتنے حضور کو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، وہ بعض علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، یہ آپ مان جاتے ہیں بعد میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبارت پڑھ کے آپ کو حل بتا رہے ہیں، آپ نہیں عبارت پڑھ کے حل بتا رہے ہیں کہ جب آپ عبارت پڑھیں گے تو حل آپ کے ذہن میں آ جائے گا. میں نے بتا اور دیا. جو آپ حل بیان کر رہے ہیں محض آپ کو تسلی کے لیے آپ کو بتا دیا گیا، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت میں کیوں تعلق نہیں ہے؟ آپ اگر حقیقت آپ کہتے ہیں آپ پڑھ دیں، تعلق ہے تو بھیا چھوٹا سا کام کرو یار، بات ختم کریں. آپ کسی عبارت کو معنی کفر سے بچائیں گے تو تعویل کریں گے. تو تعویل کی ہے نا، یہ کہ تعویل کی تعریف کر دو میرے بھائی. میں نے ایک بات سنے کہ جو تعویل نہیں ادھر ادھر مت جاؤ. تعویل کی تعریف کر دو آپ. نہیں میری بات تو سنیں نا. آپ جو ادھر ادھر کہہ رہے ہیں نا، ادھر ادھر میری بات سنیں. میں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عبارت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اب صاحب عبارت خود کہہ رہا ہے کہ بھائی جو مطلب آپ نے اس کا لیا ہے ہمارا بالکل یہ مطلب نہیں ہے، اور المحنت میں جو قائل یہ جھوٹ بول رہا ہے نا، اس نے جو لکھا ہے اس سے یہی مطلب تو نکل رہا ہے. مسئلہ تو یہی ہے نا، قائل جو تعویل کر رہے وہی تو تعویل فاسد ہے. اس لیے تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تعویل کی تعریف کر دو تاکہ بات واضح ہو جائے. کلمے کی آپ ایک منٹ سنو. زیدن اس میں فعل حرف ہے. میری بات تو سنیں نا پہلے. علم آپ لوگ نا ویسے دوسروں کو کہتے ہیں بریلویوں کو علم نہیں ہے، یہ جاہل ہے. آپ لوگ خود یار علم نہیں رکھتے ہو، آپ تعویل کی تعریف ہی نہیں کر رہے ہو، تعویل قریب کی آپ تعریف نہیں کر رہے ہو. میں شروع سے کہہ رہا ہوں مسئلہ یہاں واضح ہو جائے گا. آپ تعویل کی تعریف کرو، تعویل قریب کی تعریف کرو، تعویل بعید کی تعریف کرو، پھر اس عبارت کی وہ تعویل پیش کرو اور کہو کہ دیکھو یہ والی تعویل قریب میں آ رہی ہے، اس لیے یہ عبارت بے غبار ہے. مگر آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، وہ تعویلیں آئی نہیں، اس لیے آپ آ ہی نہیں رہے اس طرف. نہیں آپ کیوں نے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر اپنی طرف سے معنی بتاتے ہیں تو پہلے احمد رضا خان کی اس عبارت کا معنی بتاتے ہیں. نہیں دونوں طرف سے بات ہوگی. اگر میرے پاس تھوڑا سا نا میں وہاں اگر یہی بات ہے نہیں احمد رضا خان کی جو اگر مجھ سے لوگوں نے پڑھا تھا تو آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے تھا پڑھنے کے لیے. اگر یہی مطلب ہے احمد رضا خان نے جو عبارت لکھی ہے اس کا مطلب ہمیں سمجھا دے، ہم سمجھا دیتے. نہیں عبارت پہ جب عبارت پہ بات ہوگی عبارت نہیں کہا جواب دے دو، مجھے دے دو جواب. احمد رضا نے جو لکھا ہے اس کا جواب دے دو. ہم مطالبہ کرو گے نا، تعویل کی بھی تعریف کریں گے، ہم اس عبارت کی تعویل کریں گے اور پکا وہ تعویل حقیقی ہوگی. بتاؤ تعویل، اور آپ بتاؤ تعویل اس کی کرو تعویل. میں کہتا ہوں کرو اس کی تعویل، کرو اس کی تعویل. آپ پہلے اس میں بولو کہ ہم اس کی تعویل اسی میں اس کا جواب ہے. آپ اس عبارت کی تعویل کرو، اسی میں جواب ہے. ایک کام سے دوسرے کام میں انسان تب جاتا ہے جب یا تو ایک کام آپ اس میں رہ چکا ہو، اس میں آدمی ناکام ہو چکا ہو. اسی عبارت میں حل ہے. آپ اسی عبارت میں حل ہے. دیکھو اگر آپ، میں آخری بات کہتا ہوں، اگر عبارت میں تعویل کرنے سے قاصر ہو گئے تو ہم ادھر تعویل کر دیں گے. نہیں آپ تعویل کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں، میں کہتا ہوں تعویل کر کے دکھائیں. میں دیکھتا ہوں آپ کیوں کروں یہاں. آپ نہیں تعویل کرنے سے اب قاصر نہیں، میں نے تعویل کی. میں کہتا ہوں ادھر آپ تعویل کریں. میں دیکھتا ہوں آپ کون سی تعویل. میں نے بتا آپ وہاں تعویل کرو، بات آگے چلے گی. آپ کرو وہاں تعویل، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے تعویل کرتے ہیں. بھائی میری بات سنو. آپ یہ آڈیو جائے گی آپ کیا ہاں جاؤ فیس بک پہ جائے، یوٹیوب پہ جائے، جہاں مرضی ہو جائے گا. اگر آپ لوگ فیس کال کیوں کاٹ دی؟ باتیں کرتے ہو تو کیا ہوا؟ میں نے بولا فضول باتیں کرتے ہو آپ. واہ یار، اتنی اصولی اور علمی باتوں کو فضولی باتیں کہنا جہالت ہے. جاہل ہے، ایک نمبر کا کاٹ فون مت کر دوبارہ کال. بس ٹھیک ہے، ہو گیا کام تمہارا. چلو کام کیا ہو گیا؟ ادھر رہتا ہے نا، میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں. تو رہتا ہے نا تو خراب شور، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. فون گجر کانٹ گجر سٹ فون شیطان آگے نا اپنی حقیقت پہ گجر کر آگے نا اپنی